تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی پیاری بات کی ہے، جب ہم قرآن اور حدیث سے بھٹکیں گے نا، کتاب و سنت سے دور ہوں گے، تو اسی طرح ہم اپنا ایمان بھی لٹواتے رہیں گے اور اپنا مال بھی لٹواتے رہیں گے ان نوسر بازوں کے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کا پانی ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں کہ بارش کا پانی ہے۔ تو ناظرین، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو وہ جس طرح کے کہا تھا عمران آسی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ باتیں سرنگیاں سناتے ہیں اور یہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم نے قرآن کو یہ ترجیح دی ہے، ہم نے مسلمان ہونے کا یہ حق ادا کیا ہے کہ قرآن کو پسے پشت ڈال دیں، جو کہ ہمارے لیے ہدایت بن کے ہے۔ اور جو قرآن مجید کے مقابلے میں انہوں نے سرنگیوں کو پروٹوکول دے رکھا ہے، خدارا اللہ سے ڈرے، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اور میں آج درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، قیامت کا علم اور قیامت کے بعد بارش کا علم اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کے پوچھتا ہے پیر صاحب بارش برساؤں کہ بارش نہ برساؤں؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بارش برساؤ تو بارش برستی ہے، پیر صاحب کہتے ہیں بارش نہیں برسنی تو نہیں برستی۔ لہذا جو بات میں آپ احباب کو بتلانا چاہتا ہوں، بارش کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ پیر عبد القادر جیلانی صاحب علم غیب رکھتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ پیر صاحب آتے ہیں، آ کے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کے فروٹ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے وقت خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ یہ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، مال بھی لٹ گیا اور ایمان بھی لٹ گیا۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اگر بندے کا ایمان لٹ گیا بندے کے پاس کچھ نہیں بچا، بندے کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ لہذا آپ سنیں دل لگا کے یہ میری باتیں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو کڑوی لگیں، اگر لگتی ہیں تو لگیں، لیکن میں نے قرآن اور حدیث یہ انشاءاللہ اسی طرح ڈنگے کی چوٹ سناتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان بھی لٹ گیا، اور جاتے وقت وہ پیر صاحب محلے میں کسی ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بیٹی دے رہی ہے۔ میں تو ویسے یہ بات کر رہا تھا، جب اس طرح کی وہ بات کہتا ہے تو اللہ نے ان کو اگر بیٹا دے دیا، پیر صاحب سچے ہو گئے، اور اگر بیٹا نہ دیا بیٹی دی، تو پھر بعد میں پیر صاحب کے بارے میں اگر کوئی تذکرہ کرے، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہونا ہے لہذا بیٹی ہوئی ہے، یہ کیا معاملہ بنا ہے؟ پیر صاحب نے ہمارے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کیا؟ اور ایک بندہ آنے والا وہ کہتا ہے پیر صاحب کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا، اصل بات وہ مجھے بتلا گئے تھے، یہ فراڈ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ 2 نمبری نہیں ہے، یہ لوگوں کا ایمان لوٹنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، کل بندہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کل کس حال میں ہوگا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو جا کے کہنا اچھا جی آنے والے وقت میں مجھے کارخانے ملیں گے یا نہیں، مجھے فیکٹریز ملیں گی یا نہیں، مجھے فیکٹریاں، گاڑیاں، اسی طرح بنگلے، کوٹھیاں یہ ملیں گے یا نہیں، اگر وہ بندہ کہہ دیتا ہے ملیں گے بڑا خوش ہوتے ہیں، ایمان بھی لٹ گیا، مال دیتے ہیں مال بھی لٹ گیا۔ میرے بھائی اس کے پاس بچے کچھ نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل بندے نے کیا کرنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، کل یہ کیا کرے گا۔ یہ بندے اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو بات میں آپ احباب تک پہنچانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تقدیر، بندہ بیٹھ کر تدبیر کر رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ کل میں فلاں کروں گا فلاں کروں گا فلاں کروں گا، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوتی ہے، ہاتھ طے ہوتا ہے، ہسپتال کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کل میں فلاں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اچانک خبر آتی ہے کہ فلاں تیرا عزیز فوت ہو گیا، جنازہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، تدبیر میں کام ہو جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کل بندے نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، اور بندے کو کل کس جگہ پہ بندے کو موت کب آنی ہے اور کس جگہ پہ آنی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم نہیں جانتا بندے کی موت کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو لہذا جتنے بھی اینکرز ہیں جو لوگوں کو سوشل میڈیا پہ ننگا کر رہے ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے میں آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔